السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے والا کیا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ کیونکہ اکثر جو ہے حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، علماء کرام بھی بتاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو 3 جمعے چھوڑتا ہے جان بوجھ کے، تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے جان بوجھ کے ترک کر دیے وہ کافر ہے۔ دیکھیں، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہاں کافر سے مراد وہ کافر نہیں جو غیر مسلم ہوتا ہے، بلکہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی شدید نافرمانی کرنے والا ہے، ناشکرہ بندہ ہے، کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اس لیے اسے کافر حقیقتاً کافر قرار نہیں دیں گے، اگرچہ بعض صحابہ کا یہ بھی مذہب تھا، لیکن کثیر جمہور صحابہ یہی کہتے تھے کہ اگر کسی سے جمعہ ترک ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً کافر نہیں ہوتا۔ اور اس کی مطلب یہ کہ دلیل یہ بھی ہے کہ صرف ایک حدیث سے ہم مسئلہ نہیں نکالتے ہیں، اور بھی کئی حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک خودکشی کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ خودکشی کبیرہ گناہوں میں شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، جس سے ثابت ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ تو جب خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا تو جمعہ ترک کرنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ترک کفر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم جو کچھ فرما رہے ہیں اس کلام میں تعویل کرنی پڑے گی۔ تو 2 طرح کی تعویلیں ہیں، یا تو اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے مراد یا کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ ناشکرہ پن ہے، اور یا پھر حقیقی کفر مراد ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو جمعے کے چھوڑنے کو حلال سمجھے، یہ سوچے کہ جائز ہے میرے جمعہ چھوڑنا، یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک فرض چیز کو کہ ترک کو یعنی گناہ کبیرہ کو اپنے لیے حلال سمجھا، اور گناہ کبیرہ کو جو جس پہ نص قطعی وارد ہو اس کو اپنے لیے حلال اور جائز تصور کرنا اور کہنا بربلا یا اس کا عمل کر کے دکھانا، یہ کفر۔ تو آپ نے مفتی اکمل صاحب کو موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ہے نا، یہ عمل جو ہے مطلب جو کرتا ہے اس طرح کے معاملات تو وہ کافر نہیں ہوتا، اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے وہ جو ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف سنتے ہیں۔ 3 جمعہ چھوڑنے سے کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی شخص مسلسل 3 جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ حافظ سعید انڈیا سے، جی حدیث میں آتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 3 جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا، بلکہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے جو ایک فرض نماز بھی جان کر چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو 3 جمعے چھوڑنا تو کبیرہ در کبیرہ در کبیرہ ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو اس بہت بڑے جرم کو تعبیر کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے، تو گویا کفر کے قریب پہنچ گیا بہت زیادہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک جمعہ بھی نہ چھوڑے۔ بالکل تو صحیح۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو کوئی نماز جمعے کی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا آپ نے کہ جمعہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ جمعے کے معاملات جو ہیں تو کفر کے قریب ہو جاتا ہے بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو ایک بھی جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو چلیے اب سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ من ترک الجمعة 3 مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر بہت ہو جائے گا۔ من ترک 3 جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے،
وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعة ثلاثا من غیر عذر ولا علت تبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا حدیث کا پہلا مجموعہ حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ ہی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے. سو دوستو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو جمعہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے تو اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، جیسے کافروں کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے جو مطلب اسلام کی طرف نہیں آتے، پھر مہر لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ جو ہے ان لوگوں پہ بھی مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ جو ہے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ابھی سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مسلسل جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیا ایسی بات کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہوگا؟ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشکات میں جمعے والا چیپٹر کھولیں، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی شروع میں، کہ نبی علیہ السلام جمعے والے دن ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں ڈر جاؤ اور جمعہ مت چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دے پھر ہدایت نہیں ملتی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، یہ جمعے کے بارے میں بھی ہے لادہ سے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو جمعے کی نماز کے لیے کھڑا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. لیکن ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا مریض ہے، معذور ہے، اس پہ جمعے کی نماز نہیں ہے، اس کو ایکسیپشن ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے گا. تو جمعے کی نماز کریٹیکل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس نے 2 چھوڑے اور تیسرے میں پہنچ گیا تو بچ گئے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب ایک بندہ کہہ رہی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ، بیچ والی ساری نمازیں معاف نہ. مسلم شریف میں حدیث ہے اگر گناہ کبیرہ نہ کیے تو معاف ہوں گے، تو نماز چھوڑنا تو خود گناہ کبیرہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، صحیح مسلم 246 کے تحت وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک، وہ صرف کاغذی مسلمان ہے، عملاً وہ کافر ہے.
अकीदे में हम कहते हैं मुसलमान है लेकिन अमलन काफिर है। एक अमली काफिर होता है, एक एतकादी काफिर होता है। जैसे अमलन मुसलमानों की अक्सरियत मुनाफिक है, लेकिन अकीदे में मुनाफिक नहीं है। अकीदे में तो मुनाफिक होता था जो अंदर से यहूदी होता था या कोई और मजहब का और ऊपर से कलमा पढ़ ले। हमारे मुसलमान जो है वो अमलन, उनमें से अक्सर लोग मुनाफिक हैं। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मुनाफिक की 4 निशानियां: बात करेगा झूठ बोलेगा, सही, अमानत रखी जाएगी खयानत करेगा, मामला अगर होगा तो गाली गलौज के ऊपर उतर आएगा। तो ये तो अक्सर मुसलमान कर रहे हैं। तो अमलन तो मुनाफिक है, अकीदे में वो मुसलमान है। यहाँ पे भी नमाज छोड़ने वाला अमलन काफिर है, अकीदे में आप उसको एक, यानी मर जाएगा तो जनाजा भी पढ़ देंगे, कफन शफन भी दे देंगे, बाकी तो इंशाल्लाह पता नहीं लगेगा, लाग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और 3 जुम्मा छोड़ने वाले पे यही है कि मोहर लग जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, फिर वो हिदायत के रास्ते पे नहीं आता। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया सबका तू, सबका तो हो रहनुमा।